پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے پاکستان کا سفر ترقی نہیں روکا جا سکتا۔ مسلح افواج عوام کی طاقت سے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کریں گی۔ جنرل عاصم منیر کی بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے ملاقات، دفاعی عزم کی تعریف۔ IMF اور پاکستان کے درمیان معاشی فریم ورک پر اتفاق۔ وزارت خزانہ کی نئے مالی سال 2025-2026 میں مہنگائی کم ہو کر 8.6% اور GDP نمو 4.1% رہنے کی پیش گوئی۔ ایران پر منگل کو حملے کا باقاعدہ منصوبہ تھا۔ سعودی عرب، امارات اور قطر کی درخواست پر کارروائی 2 سے 3 دن کے لیے مؤخر کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں سنسنی خیز انکشاف۔ امریکی حملے کی صورت میں انگلی ٹریگر پر ہے، فیصلہ کن اور وسیع تر جوابی کارروائی ہوگی۔ ایرانی فوج کی امریکہ اور اتحادیوں کو کڑی وارننگ، میجر جنرل علی کا اسٹریٹجک غلطی نہ کرنے کا انتباہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر حملہ عارضی طور پر روکنے کے اعلان کے بعد مارکیٹ میں مثبت رجحان۔ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ روپے کی پوزیشن بھی مستحکم۔ انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ 3 پیسے کم ہو گیا۔ ایران نے نیک نیتی سے مذاکرات نہ کیے تو صدر ٹرمپ بڑا فیصلہ کریں گے، وائٹ ہاؤس کی وارننگ۔ تہران عسکری اور معاشی طور پر تنہا ہو چکا، تمام آپشنز میز پر ہیں۔ غزہ امدادی مشن پر اسرائیلی حملے کے خلاف پاکستان سمیت 10 ممالک کا بڑا سفارتی اقدام۔ مشترکہ اعلامیے میں شہری کشتیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت، عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، جون میں قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ پاور ڈویژن نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کو 1.73 روپے پر فریز کر دیا۔ LNG بندش اور مہنگے فرانس آئل کے باوجود صارفین کو 5 سے 6 روپے فی یونٹ کا بڑا ریلیف دینے کا اعلان۔ اور آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے بابر اعظم اور فخر زمان کی اسکواڈ میں شمولیت کا قوی امکان۔ نوجوان ہون بھی ایکشن میں نظر آئے گا، سفیان مقیم اور حنین شاہ کو شامل کرنے پر غور۔